اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی۔ فن خطابت کے ذیل میں ہماری گفتگو ایک مخصوص عنوان کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ فن خطابت کے بارے میں کچھ باتیں تو بیان ہو چکی، اور فن خطابت ایک باقاعدہ ایسا فن جس کو صناعت علمیہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ زبان منطق میں اس کو باقاعدہ ایک مخصوص بحث کے طور پہ شامل کیا گیا، اور فن خطابت کے لیے اتنا جملہ کہہ دینا کافی کہ اپنے مافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچانا اور اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی کو قانع کر دینا، کسی ایسے معاملات پر تصدیق کرانے کے لیے جس جو مطلوب اور مقصود ہو۔ یا یوں سمجھ لیجیے کہ انسان جو بول نہیں سکتا ہو تو وہ انسان اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ فن خطابت کی اہمیت کو اس لحاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جو تبلیغ کی ذمہ داری دی، اور تبلیغ کی ذمہ داری میں سب سے اہم ذمہ داری تھی زبان کا استعمال۔ اور یہ تو بہرحال مدرسے کے طالبات کے لیے بات واضح کہ زبان کے استعمال کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل تو آپ کے علم میں پہلے سے۔ ایک ہے زبان کا استعمال اور ایک ہے زبان کے استعمال کی ایک نوک پلک سنوار کر خطابت کرنا۔ اور خطابت کبھی سیاست کے عنوان پر ہوتی ہے، کبھی خطابت علمی تحقیق اور مباحثے کے عنوان پر ہوتی ہے۔ اس کو آپ درس کہتے ہیں ایک خطابت ہو، ایک جس کو آپ تقریر کہتے ہیں خطابت ہو۔ ایک کبھی کسی مقام پر کسی کے اعزاز میں کسی افتتاح کے موقع پر کوئی تقریر کی جاتی ہے، وہ ایک الگ خطابت ہے، اس کو اعزازی خطابت کہتے ہیں۔ ایک خطابت جس کا خاص عنوان ہم سے متعلق، اور یہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میرا انتخاب کیوں کیا گیا اس عنوان کے لیے۔ عنوان یہ ہے کہ ایصال ثواب کی مجالس میں کردار اور عمل کی دعوت کے لیے موضوع کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ ایصال ثواب کی مجالس خطابت کا ایک ایسا عنوان ہے جو پورے سال کے لیے مجلسیں سرکار سید الشہداء کی محرم کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے،
لیکن سال بھر جس کے ذریعے سے آپ اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں وہ مجالس ایصال ثواب ہیں. اور ایصال ثواب کی مجالس کا عنوان عام طور پر، بلکہ سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ ہر مجلس کا عنوان فصاحت و بلاغت کے تقاضوں کے اعتبار سے موقع اور محل کی مناسبت سے ہوتا ہے. یعنی اگر تقریب نکاح اور شادی ہو تو اس میں تقریر کا عنوان اور ہوگا، اس میں آپ قبر کی باتیں بیان نہیں کریں گے، اس میں فشار قبر کی باتیں بیان نہیں کریں گے. اور اگر کسی تعزیتی عنوان سے ایصال ثواب کی مجلس ہو تو وہاں پر آپ پہ شادی اور بیاہ کے مسائل بیان نہیں کریں گے. تو فصاحت و بلاغت کے مطابق جیسا موقع اور محل ہو ویسے الفاظ کا انتخاب کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب جا رہے تھے فرعون کے دربار میں اسے خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے، تو آپ نے جاتے جاتے رب سے ایک دعا مانگی تھی. سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28. ان آیات کو عام طور پر لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں اپنے خطبات میں ملاتے ہوئے. یہ اصلاً وہ آیات جو بتاتی ہیں کہ فن تبلیغ یا فن خطابت میں خدا سے دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے. آپ جا تو رہے ہیں فرعون کے دربار میں اور آپ کو خوف یوں کہہ لیجئے یا آپ کو فکر یہ کہ زبان کی گرہ اگر نہ کھل سکی تو کیا ہوگا. بولنا آسان نہیں ہے. انسان سمجھتا ہے شاید کہ وہ الفاظ کا پروردگار ہے. الفاظ کا پروردگار، اس میں کوئی شک نہیں کہ بولنے والا بھی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ الفاظ کی ہیئت جو بنتی ہے، ورنہ انسان کے شکم سے تو ایک ہوا چلتی ہے. انسان کے مخارج کے جو پروردگار نے بناوٹ ایک انداز عطا فرمائے، وہاں سے یہ آنے والی ہوا حروف کے انداز میں باہر سنائی دیتی ہے. اگر یہ مخارج حروف نہ ہوں، اگر زبان نہ ہو، اگر یہ دانتوں کے انداز نہ ہوں تو یہ الفاظ ہوا تو ہو سکتے ہیں مگر الفاظ نہیں ہوں گے. تو اب ایسے میں پروردگار عالم کے ایک ایسے عظیم پیغمبر کی دعا رب اشرح لی صدری، اس کا مطلب خطابت کرنے کے لیے پہلے سینہ کشادہ ہونا چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی پریشان حال، کوئی بہت ہی مشکلات میں گھرا ہوا، جس کا سینہ بہت تنگ ہو رہا ہو. اب سینے کی وسعت کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. اور بہرحال بڑی آسان سی مثال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا لے لیجئے یا سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا ہے؟ تو خدا کا کلیم کہتا ہے پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے. خدا کے حبیب سے خدا خود کہتا کہ ہم نے تو آپ کا سینہ پہلے ہی کشادہ کر دیا. سینہ کشادہ اگر نہ ہو تو خطابت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ خطابت کے معاملات میں خطیب کا آزاد ہونا، خطیب کا توانا ہونا، خطیب کا بھوکا اور پیاسا نہ ہونا، خطیب کا مشکل حالات میں گرفتار نہ ہونا، ماحول کو مطابقت خطابت ہونا. لیکن ہمارا سلام اس خطیبہ پر جس نے دربار یزید میں خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ ماحول بالکل خطبے کے حالات کے موافق نہیں ہے. خطیبہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، خطیبہ پر پیاس کی شدت اور بھوک کا غلبہ طاری. خطیبہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کا کٹا ہوا سر موجود ہے، اور ایسے میں سارا اقتدار، ساری طاقتیں یزید کے پاس. اور پھر اس پر بیوی کا وہ خطابت کا انداز، گرچہ وہ ایصال ثواب کی مجلس نہیں ہے، اصلاً حقیقت معرفت
پروردگار بھی اور حقیقتاً معرفت سرکار ختمیہ مرتبت بھی. بی بی کا وہ عظیم الشان خطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مربوط کیوں ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہوئے رب سے دعا مانگ رہے تھے، اور اپنے زمانے کے فرعون کے دربار میں جناب ثانیہ زہرا نے بغیر دعا مانگے ہوئے جو خطابت شروع کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے دونوں باتیں معیار اور نمونہ عمل بن جائیں. ہم دعا مانگ کر آگے بڑھیں یا وہ جذبہ عشق لے کر آگے بڑھیں کہ بغیر دعا مانگے بھی خطابت کر سکے. تو رب اشرح لی صدری پہلا جملہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جو قرآن کی آیت بن چکی. اے میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے. سینہ کشادہ ہو جائے تو انسان کے لیے بولنا آسان ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا ایک ظاہری معنی لیا جائے. کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ مجلس پڑھتے پڑھتے اگر انسان پر کھانسی کا غلبہ طاری ہو جائے یا انسان کی سانس رکنے لگے تو خطابت دم توڑ دیتی. سینے کا بہت گہرا تعلق ظاہری طور پر خطابت سے ہے، لیکن عجیب بات جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں وہ خطابت کر رہی ہو. پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. وہ کام آسان کون کرتا ہے؟ پروردگار عالم. اور کام آسان کرنے کا مطلب کام مشکل تھا. اگر کام پہلے سے ہی آسان ہو تو تحصیل حاصل تو محال ہے. پہلے سے کام آسان ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ آسان ہو جائے تو یہ ایک ظاہراً بیوقوفانہ سا جملہ ہے. تو کام مشکل ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میرے زبان کی گرہ کو کھول دے. زبان کی گرہ کو کھولنے کا مطلب آسان سا، اور یہ ایصال ثواب میں ایک عنوان کے تحت بھی بات شامل ہو رہی. ایک مرتبہ ایک نوجوان کا وقت آخر، اور تمام اس کے گھر والے اس کے قریب جمع ہیں. وقت آخر لوگ دعا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو تلقین کرتے ہیں، اور اس سے کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی تاکید کرتے. عجیب جوان ہے، سب کچھ باتیں کرتا ہے، زبان ساتھ دیتی، اور جیسے ہی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے زبان میں گرہ لگ جاتی ہے، زبان رک جاتی ہے. سب کے سب گھر والے عاجز ہو گئے. تو پھر اللہ کے رسول کو دعوت دی گئی. اللہ کے رسول کا زمانہ حیات ظاہر، اور اللہ کے رسول سے بڑی شخصیت تو کوئی بھی نہیں. اب کوئی اور ایسا معتبر نام ممکن نہیں کہ جو اسے آ کر کلمہ پڑھوا دے. اللہ کے رسول کی وہ ذات جو سنگریزوں کو کلمہ پڑھوا دے. لیکن جب آپ اس جوان کے قریب پہنچے اور آپ نے اس جوان سے کلمے کی تلقین فرماتے ہوئے اس سے پڑھنے کا مطالبہ کیا تو وہ جوان کلمہ پڑھنا چاہتا ہے مگر زبان ساتھ نہیں دیتی. بہت غور کیجئے کہ یہ خاص جملہ ہے، اس کے دو ربط ہیں، ایک فن خطابت سے، ایک ایصال ثواب کی مجلس سے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے. کبھی کبھی زبان کی گرہ سمجھنے کے لیے کہ ہر چیز کی ایک گرہ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک مشکل ہوتی ہے. زبان کی مشکل کیا ہے؟ لفظوں کا انتخاب. زبان کی مشکل کیا ہے؟ ادائیگی کی صلاحیت. اگر ذرا سی انسان کی اسپیڈ الفاظ میں تیز ہو جائے تو الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور اگر انسان کی اسپیڈ معمول سے کم ہو جائے تو الفاظ ٹوٹ جائیں گے. آپ نے انسان کہنا تھا، آپ نے کہا انسان، اسپیڈ تیز ہو گئی، کچھ سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اسپیڈ سلو ہو گئی، انسان. تو
جو اصل اثر تھا وہ ختم ہو گیا. گویا درمیانی جو راستہ ہے خطابت میں الفاظ کی ادائیگی کا، وہ گویا زبان کی گرا کھلنے کا انداز ہے. اور نوجوان ساری باتیں کرتا ہے. بہت سی مثالیں آپ دے سکتے. فی الحال یہ مثال مکمل کر کے پھر ایک بات اور بیان کرتے ہیں. مگر وہ جوان سب کچھ تو پڑھتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، پڑھنا چاہتا ہے مگر نہیں پڑھ پا رہا. اس کا مطلب ہر چیز بولنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے. خدا چاہے تو انسان اپنے مافی ضمیر کو الفاظ کی شکل دے سکتا ہے، اور خدا جس مقام پر انسان کو روک دینا چاہے تو انسان بولنا بھی چاہے تو نہیں بول سکتا. ایسے وہ خاتون جس نے پیغمبر کو جاتے ہوئے دیکھا غار کے اندر جبل ثور، اور جب راستہ تلاش کرتے ہوئے پیغمبر کی تلاش میں وہ عرب کے مکے کے قبیلے کا سردار پہنچا راستہ بتانے والوں کو ساتھ میں لے کر، تو اس خاتون نے بتانا چاہا کہ پیغمبر اندر گئے ہیں. خدا نے اس کی قوت گویائی سلب کر دی. انسان کیا بول سکتا ہے اور کیا بول نہیں سکتا کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جتنا بول سکتا ہے رحمت پروردگار کا اشارہ ہے. وہ جوان سب کچھ تو پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے پہلا سوال کیا کہ کیا یہ نوجوان تارک الصلاۃ؟ لوگوں نے نماز تو پڑھتا تھا، تارک الصلاۃ نہیں تھا. اس کا مطلب جس کی زبان آخر وقت میں بند ہو جائے وہ تارک الصلاۃ. ایک ایسا عمل کہ جو انسان نماز کو ترک کر دے مرتے وقت اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا یہ منکر زکوٰۃ تھا؟ کہا نہیں، جب زکوٰۃ اس پہ واجب ہوتی تھی زکوٰۃ تو دیا کرتا تھا. سوال نمبر 3، کیا یہ باپ کا نافرمان تھا؟ یعنی باپ سے تو اس کے تعلقات اچھے تھے. سوال نمبر 4، کیا یہ ماں کا نافرمان تھا؟ کہا یا رسول اللہ اس ماں سے اس کے تعلقات خراب تھے. 4 سال سے ماں سے بات چیت بند تھی. تو 4 سال سے ماں ناراض ہو سارے کام چل سکتے، مگر انسان جب مرے گا تو کلمہ طیبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کی ماں یہاں موجود ہے. کہاں ماں زندہ اور موجود ہے. خاتون کو آگے بلا لیا، تم اس کی ماں ہو؟ کہ میں اس کی ماں ہوں. ناراض ہو اس سے؟ کہ ناراض ہوں، اتنی سخت ناراض. اس نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا اور اتنی شدت سے مارا تھا کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی تھی. میں اس سے ناراض ہوں، کیسے معاف کر دوں؟ کہ ممکن نہیں. اللہ کے رسول چاہتے تو فرما دیتے کہ میں حکم دیتا ہوں معاف کر دو، تو ماننا پڑتا. لیکن اللہ کے رسول نے کوئی ایسی روش قائم نہیں کی کہ اپنے اختیارات استعمال کیے ہوں رشتوں کے مابین. رشتوں کی اہمیت اپنے مقام پر ہے. آپ چاہتے تو اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے معاف کروا سکتے تھے. آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کیجیے، آگ لگا دیجیے. اتنا مہربان پیغمبر جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ کہے کہ آگ لگا دیجیے. تو خاتون پریشان ہو کر پوچھتی کہ یہاں آگ کا اب کیا کام ہے؟ آگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تیرے بیٹے کو آگ میں جلانے کا ارادہ ہے. ماں تھی نا، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے میرے سامنے، میں برداشت نہیں کر سکتی. فرمایا آخرت کی آگ سے نکالنے پہ تیار نہیں ہے اور دنیا کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھ کے ڈرتی. یہ طریقہ نفسیاتی تھا پیغمبر کا. آپ نے ماں کو راضی کیا اور وہ ماں راضی ہو گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو آخرت کی آگ کا تصور کرتے ہوئے معاف کر دیا. ماں تو پھر ماں ہے، معاف کر دیا.
جیسے ہی ماں نے معاف کیا وہی زبان ہے، وہی کلمہ ہے، وہی پڑھانے والے پیغمبر. اب زبان کی گرہ کھل گئی. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے خدا سے جو دعا مانگ رہے تھے، اس میں تیسرا جملہ تھا کہ پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے، سینہ کشادہ کر دے، کام آسان بنا دے، زبان کی گرہ کو کھول دے. زبان کی گرہ کھولنے کا ایک مطلب، اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، پیغمبر میں کوئی عیب پیدا نہیں ہو سکتا. اور زبان پر جو آپ نے رکھ لیا تھا کوئلہ جلتا ہوا بچپن میں، اس کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں یہ ان کا قول ہے. ہمارے مکتب کے اعتبار سے پیغمبر معصوم ہوا کرتے، کوئی عیب پیغمبر کی ذات میں نہیں ہو سکتا. تو آپ کی زبان میں لکنت نہیں تھی، بلکہ آپ نے طریقہ بتایا کہ تبلیغ کرتے ہوئے، پیغام پہنچاتے ہوئے انبیاء بھی اپنی ذمہ داری کے لیے خدا سے مدد طلب کرتے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. میری زبان کی گرہ کو کھول دے. کبھی گرہ لگتی ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر، اور کبھی گرہ لگتی ہے اپنے اعمال کی بنیاد پر، اور کبھی سامنے والے سامعین کے نہ سمجھنے کی بنیاد پر. جیسے کہ اگلی آیت نے اس بات کو واضح کر دیا، یفقہوا قولی، تاکہ یہ میری بات سمجھ لیں. میری زبان کی گرہ کو اس لیے کھول دے کہ یہ سننے والے میری بات کو سمجھ لیں. ایصال ثواب کی مجالس، اور مجالس میں عمل اور کردار کے حوالے سے انتخاب موضوع یا انتخاب عنوان. ہمارے یہاں بہت کم اور روش ہے ایصال ثواب کی مجالس میں قبر کے مسائل بیان کرنے کی. جب کبھی آپ کو ایصال ثواب کی مجلس میں خطاب کی دعوت دی جائے، ایک تو یہ کہ آپ موت کی بات کیجئے، کہ موت کی بات بالکل مطابق موضوع ہے. بہت آسان سی بات ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ مجلس سے ایصال ثواب میں جو لوگ سامعین ہیں سب زندہ ہیں، اور آپ ان کے سامنے آیت پڑھ رہے ہیں کل نفس. یہ آیت کا تعلق اب مرنے والے سے نہیں ہے. اس نے ذائقہ چکھ لیا، اب اچھا لگا اسے یا برا لگا یہ الگ موضوع. اب ذائقہ جس نے چکھنا ہے وہ زندہ ہے. چونکہ ابھی لوگ میت کے معاملات سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی کفن کو دیکھا ہے، ابھی قبرستان کی مٹی کو دیکھا ہے، ابھی ایک جنازے کی کیفیت کو دیکھا، ابھی ایک مرنے والے انسان کی بے بسی کو دیکھا. ان کے ذہن آمادہ ہیں وعظ قبول کرنے کے لیے. اگر ابھی آپ ان سے کہیں گے کہ موت یہ، اور قبر کی پہلی رات یہ، اور قبر کی 3 راتوں کی مشکلات یہ، تو آپ کا پیغام ان کے ذہن میں راسخ ہو سکتا. اصلاً روایات کی بنیاد پر میت کے سارے معاملات سبق ہیں زندہ افراد کے لیے. غور کیجئے کہ جتنے واجبات میت ہیں، مستحبات میت ہیں، یہ میت کے لیے ہیں یا میت والوں کے لیے؟ میت والوں کے لیے. کفن پہنانا ذمہ داری کس کی؟ زندہ افراد کی. غسل میت کس کی ذمہ داری؟ زندہ افراد کی. تدفین میت کس کی ذمہ داری؟ زندہ افراد کی. تو ایصال ثواب کی مجلس میں موضوع ان کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے اپنے مقام پر کہ آپ مصائب میں ایک موازنہ رکھتے کہ اگر میت یا ایصال ثواب کسی خاتون کا ہے تو آپ نے مصائب کا انتخاب اسی اعتبار سے کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے انتخاب موضوع کے اعتبار سے پہلا انتخاب خود موت کے بارے میں. موت کو موت کے انداز سے بیان کیجئے، خوف پیدا ہو جائے گا. موت کو موت کے بجائے حیات کے انداز میں بیان کیجئے، موت کا شوق پیدا ہو جائے گا. عجیب بات ہے کہ کبھی کبھار
کسی خطیب کے جملے سن کے لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور کبھی کبھی موت کی باتیں سن کر خطیب کی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس موت کل کی آج آ جائے. جیسے روایات نے دونوں طرح کے مسائل کو بیان کیا، موت کی تکلیف کو بھی بیان کیا. خوف پیدا ہوا. دیکھیے ذمہ داری خطیب کی بہت بڑی ہے، اور ایصال ثواب کی جو مجالس ہے اس میں خطیب کی ذمہ داری اور سخت ہے کہ اب یہ مجمع آپ کے ہاتھ میں ہے. دو باتیں آپ کے پاس ہیں، یا تو انہیں خدا سے دور کر دیں یا انہیں آپ خدا سے قریب کر دیں. ایک نام موت کا، ایصال ثواب کا، اب آپ کے اختیار میں. خیبر و خندق پڑھ دیجئے، ٹائم پاس کیجئے، یا خیبر و خندق کے بجائے آپ اس کی بات کیجئے کہ مولا نے جو کیا وہ اپنے مقام پر، آپ نے کیا کرنا ہے. ایک میت دفنا کے آئے، امام فرماتے میت کو اٹھاتے ہوئے یہ خیال کرو کہ تم میت کے گہوارے میں خود لیٹے ہوئے. کہنا بڑا آسان ہے، ہو سکتا ہے کسی پریکٹیکل کے طور پر جب کلاسیں ہوتی ہیں غسل و کفن کی تو بڑا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی طالب علم کو بطور میت کے لٹا کر کفن کی پریکٹس کروائی جائے. امام کے الفاظ کیا ہیں کہ تم سمجھو گہوارے میت میں تم خود لیٹے ہوئے، اور جب تمہیں اٹھا کر جانب قبرستان لے چلیں اور دفن کر کے تم واپس پلٹو میت کو، تو سمجھو کہ تم تو مر چکے تھے، تمہیں خدا نے ایک نئی زندگی عطا کر دی. تو انسان اگر میت کے معاملات پر اس حد تک متوجہ کر سکے مجمع کو کہ جس کو آپ دفن کر کر آئے اس کو آپ نے دیکھا، یہ آپ کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، رہتا تھا، یہ آپ کے ساتھ، آپ کے جیسا انسان، کیا ہو گیا اسے؟ آج یہ چلا گیا. آپ یقین کیجئے ایسے افراد آپ کے معاشرے میں، اس شہر میں موجود ہیں. پڑھے لکھے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اور چونکہ ان کا تعلق قانون کی تعلیم سے تھا، ایڈوکیٹ، کہتے ہیں مجھے موت پر یقین نہیں تھا. جب میری ماں کا انتقال ہوا تب سمجھ میں آیا کہ موت میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو اب یہ موت کی جو مجلس ہے اس میں ماحول بن گیا کہ انسان موت سے قریب ہو. موت سے قریب ہونے کا مطلب کیا کہ مجھے اور آپ کو کسی بھی شخص کو نہیں معلوم کہ موت کب آنے والی. گنتی کے چند گنے چنے دن دیے گئے ہیں ہر انسان کو، اور موت کسی وقت بھی اچانک آ سکتی ہے. نہ موت کے لیے بیماری شرط ہے، نہ بڑھاپا شرط ہے، نہ موت کے لیے کوئی اور شرط سوائے دو شرطوں کے. دو شرطیں ہیں موت کے لیے. پہلی شرط خدا کا حکم واقع ہو جائے، دوسری شرط انسان کا وقت پورا ہو جائے. اور وقت تو کسی کو معلوم نہیں کب پورا ہونے والا ہے. تو ایسے میں انسان کو ایصال ثواب کی مجالس میں عنوان کے انتخاب کے اعتبار سے یا تو وعظ کی وہ کیفیت ہو کہ موت سے قریب کرے، مگر نہ تو اتنا قریب کہ خوف طاری ہو جائے. خدا کا نظام دیکھیے، پروردگار نے انسان کو اس کی موت کا وقت نہیں بتایا. سورہ لقمان پڑھیے آخر آیات میں، تو پروردگار نے یہ تو بتایا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. تم میں سے کوئی انسان نہیں جانتا کہ روح زمین کے کس حصے پر اس کی موت واقع ہونے والی. سورہ منافقون کے آخر میں پڑھیے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور کسی انسان کے لیے اس کی موت کے وقت کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. جب اس کا موت کا وقت آ پہنچے تو اب لیٹ نہیں ہو سکتا. انسان چاہے کہ کچھ دیر موقع مل جائے، جیسے کہ سورہ مبارکہ منافقون کی اس سے پہلے کی آیت میں جب موت کا وقت قریب آ گیا تو کہتے ہیں مجھے واپس پلٹا دیجئے. واپس جا کر کیا کیجیے گا کہ جو میں عقائد حقہ کی تصدیق نہیں کر سکا تھا وہ تصدیق کر لوں گا اور اعمال صالح کو انجام دوں گا. یا سورہ مبارکہ المومنون، یا پروردگار نے
اس طرح کی بات کرنے والوں کے لیے جواب دی کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ زبانی جمع خرچ ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابھی تو کہتے ہیں واپس بھیج دیجئے، بالکل ایسے جیسے کوئی وقت مصیبت میں خدا کو یاد کرے اور مصیبت ٹل جانے کے بعد خدا کو بھول جائے۔ اپنی آنکھوں سے بہت مرتبہ دیکھا، سفر کے دوران ذرا سا سفر کے دوران جہاز کی جو کیفیت اڑان تھی تبدیل ہوئی، ذرا جھٹکے لگے اور انسان نے توبہ شروع کر دی، اور جیسے ہی واپس، ابھی پہنچے بھی نہیں زمین کے اوپر، بس ذرا موسم بہتر ہو گیا، اس طرح ویسے پہلے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، خدا کہتا ہے اگر ان کو واپس بھیج بھی دیں تو وہی کام کریں گے یہ جو پہلے کر رہے تھے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ اب قیامت کی باتیں، موت کی باتیں اور موت کی تیاری، ایصال ثواب کی مجلس کا انتخاب۔ کبھی انتخاب اس اعتبار سے کہ موت کے عنوان کو براہ راست بیان کرنے کے بجائے پہلی بات تو بیان کیجئے، مگر ایسے بیان کیجئے کہ نہ تو اتنا خوف طاری ہو کہ انسان سارے دنیا کے کام چھوڑ دے، مایوس ہو جائے۔ خدا نے موت کا وقت نہیں بتایا، اس کی آسانی کیا ہے؟ اس کی آسانی کے وقت اگر بتا دیتا تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جو بستر سے اٹھتے ہی نہیں۔ اب دن ہی کتنے رہ گئے مرنے میں؟ مرنا کب ہے؟ سنڈے کو، آج سنڈے، ایک ہفتہ رہ گیا، صرف ایک ہفتہ۔ کیا کریں گے مکان بنا کر؟ کیا کریں گے رزق روزی حاصل کر کے؟ اب جانا ہی تو ہے۔ تو آدھی انسانیت تو اسی خوف میں موت سے پہلے بالکل موت کی کیفیت میں چلی جاتی، اور آدھی انسانیت ایسی بھی ہوتی جو کہتے ٹھیک ہے ایک ہفتے کا ٹائم ہے نا، کب مریں گے؟ اگلے اتوار کو، تو جو چاہو کر لو، جتنا لوٹنا ہے، جتنا زیادہ اذیت پہنچانی ہے، جتنے گناہ کرنے کر لیجئے، موت نہیں آنے والی۔ تو پروردگار نے نظام ایسا بنایا کہ نہ تو ان کے لیے نہ ان کے لیے موت کا وقت محفوظ کر دیا اپنے علم غیب کے اندر۔ اب ہر وقت موت کا وقت ہے، ہو سکتا ہے بھی آ جائے، اتوار تو بہت دور ہے، ہو سکتا ہے اتوار کو بھی نہ آئے۔ موت کا وقت پروردگار نے انسان کو بتایا نہیں، اس لیے اس کے فائدے بہت تھے۔ تو ایسے آپ کو ایصال ثواب کی مجالس میں موت کے موضوع کو اٹھانا ہے۔ موت سے متعلق کون سی باتیں ہیں؟ نظر روح کی تکلیف، آیات کا انتخاب کیجئے، سورہ قیامت نکالیے، اس میں دیکھیے، سورہ الحشر میں دیکھیے، اور پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں موت کے معاملات پر صرف ایک آیت کل نفس ذائقۃ الموت 3 مقامات پہ استعمال ہوئی، مگر یہ آیت اکیلے اس ایک جملے پہ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بعد کے پیغامات بھی مربوط کیے گئے۔ آیت کا انتخاب سورہ مبارکہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات کی بات ہے۔ سورہ مبارکہ رحمان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ مبارکہ القصص، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو ہلاک ہو جانا ہے سوائے ذات خدا کے۔ یا سورہ مبارکہ سجدہ، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ قرآن مجید میں موت کے لفظ کو یاد کیا گیا، موت کے ساتھ میم واو تھے موت، یا یاد کیا فنا، یا یاد کیا ہلاکت، یا یاد کیا وفات۔ 4 نام ہو گئے، 5واں نام بھی ہے سورہ مبارکہ الحجر میں آخری آیت کے اندر، جہاں پروردگار نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا اتنی عبادت کیجئے، اتنی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین یعنی موت، جیسے کہ آپ زیارت وارثہ کے اندر پڑھتے
قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی آتاک الیقین. اس یقین سے مراد موت ہے. تو موت کے 5 نام ہو گئے: موت، فنا، ہلاکت، وفات اور یقین. 5واں نام صرف آل محمد کے لیے. تو موت کے مجالس میں ایصال ثواب کے عنوانات میں ایک خود موت کا موضوع. حالت نزاع کی کیفیت، خاص طور سے سورہ قیامت کی آیات میں استعمال ہوا لفظ والتفت الساق بالساق. پنڈلی سے پنڈلی اکڑ کے رہ جائے گی. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ گمان کر رہا ہوگا کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا. وَقِيلَ مَنْ رَاقٌ، اور کہا جائے گا ہے کوئی دعا پڑھ کر پھونکنے والا جو اس کو بچا لے. موت کی کیفیت. یا سورہ واقعہ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان نکلتے نکلتے ہنسلی کی ہڈی تک آ پہنچے اور تم اپنے سامنے مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو. لیکن نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والی کی بنسبت، مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے. سورہ واقعہ. یا سورہ نحل، یا پروردگار نے موت کی کیفیات کو بیان کیا. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ فرشتگان موت ان افراد کے پاس کہ جو نیک اور طیب ہوں، اور آنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، آپ پر سلام ہو. ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے. اب 2 قسم کی آیتیں بھی ہیں موت کے بارے میں، 2 قسم کی روایتیں بھی ہیں. موت بہت سخت ہے، اتنی سخت ہے موت کہ نظر روح کی کیفیت کو امام نے بیان کیا تو واقعاً انسان اگر توجہ کے ساتھ سنے یا پڑھے تو اس کے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جیسے کسی زندہ پرندے کو آگ پر بھون لیا جائے، یا جیسے کسی زندہ انسان کے جسم کی ہر ایک رگ کو قینچیوں سے کاٹ دیا جائے، یا باریک ململ والے کپڑے کو کانٹوں دار جھاڑیوں پر ڈال کر بے دردی سے کھینچ لیا جائے. راوی نے پوچھا مولا موت کی مشکل تو بتائی، موت آسان کیسے ہوگی؟ فرمایا اپنے والدین کو راضی کر لو. جتنا تمہارے والدین تم سے راضی ہو جائیں گے اتنا تمہاری موت تم پر آسان ہو جائے گی. اب یہ خطابت ایصال ثواب کی مجلس، موت کا عنوان کیا پڑھنا چاہیے، آیت کا انتخاب کیسا ہو، اور موت کے ذیل میں پہلے آپ نے موت کی بات کو مشکل بیان کرنا، پھر موت کی بات کو آسان کرنا، اور پھر انسان کے اعمال میں تشویق دلانا کہ موت مشکل یا آسان نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی موت کے تعلق بہت بڑا. عام طور پر آپ نے جملہ سنا بھی، لوگ کہتے ہیں چلتے پھرتے موت واقع ہو جائے، کسی کی محتاجی نہ ہو. یہ دعا نامکمل ہے، یہ دعا اپنے لیے نہیں ہے، یہ دعا تو اپنے گھر والوں کے لیے. اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے کہ شاید چلتے پھرتے اگر اٹھا لی جائے تو اچھی موت ہوتی ہے، اور جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہوں، جسم پہ کیڑے پڑ گئے ہوں، بیڈ سور ہو گئے ہوں، وہ خراب موت ہوتی ہے. اچھی موت خراب موت، خدا راضی تو اچھی موت ہے، چاہے اس طرح مرے انسان یا اس طرح سے موت واقع ہو. اگر خدا راضی نہیں ہے تو کوئی موت اچھی موت نہیں ہے. تو موت کے عنوان پر ایصال ثواب کی مجلس کا پہلا عنوان خود موت کی وضاحت. موت کی تعریف قرآن کی نگاہ میں کل نفس ذائقۃ الموت. موت کیا ہے؟ ذائقہ.
اور ذائقہ اتنا مختصر ہوتا ہے. ایک ہے انسان کا پیٹ بھر کے کھانا کھانا، ایک ہے صرف چکھ لینا. بس اتنا تعلق ہے موت کا نفس کے ساتھ جتنا کہ زبان کے ذائقے سے زبان کا ہوتا ہے. آپ نے چکھا زبان پہ لگایا اور معلوم ہو گیا آپ کو کہ نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے، میٹھا ہے کہ نمکین. یہ ہے موت. اس کے بعد عنوان. اب دیکھنا ہے کہ آپ جو عنوان منتخب کر رہے، ہو سکتا ہے سامعین میں کوئی آپ سے فرمائش کر دے، ورثائے میت میں آپ کو اطلاع مل جائے کہ میراث پر اختلاف ہو گیا ہے. آپ کے ہاتھ میں اچھا موقع ہے، آپ میراث کے مسائل کو لائیے موت کے موضوع میں. ویسے لوگ نہیں سنتے میراث کے مسائل کو، ویسے اللہ یاد نہیں آتا، مگر جب مسئلہ ہو بڑے مکان کا، بڑی دکان کا، تو اللہ بھی یاد آتا ہے. پھر سارے مسائل، جیسے شیطان بھی انسان کو خوب احکام سکھاتا ہے نا. ابھی سو جاؤ، ابھی تو نماز قضا ہونے میں 1.25 گھنٹہ ہے، اب وہ ٹائم بھی دکھاتا ہے. وہ آخر وقت وہ ایک نماز صرف جس میں انسان پوچھتا ہے قضا کب ہوگی، صبح کی نماز. باقی ساری نمازیں اپنے مقام پر، صبح کی نماز قضا کتنے بجے ہوگی اس سے پہلے پڑھ لینا. لیکن بہرحال یہ شیطان کے مسائل انسان کے ساتھ مسلسل ہیں، حتیٰ کہ میراث کے معاملات میں بھی. بہن تو بہن ہے، اب بہن کی شادی ہو گئی، اس کو میراث کیا دینا، اس کا کون سا حق ہے. ماں باپ نے، والدین نے، ہم نے خوب اپنی بہن کو جہیز کا سامان دے دیا تھا، اب کیا ضرورت ہے. حتیٰ کہ ابھی جنازہ اٹھا نہیں ہے، جھگڑا شروع ہو گیا. اب بھی سال ثواب کی مجلس میں آپ کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ میراث. ایک ہے میراث، ایک ہے وصیت، اور ایک ہے ہبہ. یہ تینوں الگ الگ. ہبہ کیا ہے؟ گفٹ. ہر انسان کو اپنی زندگی میں پورا اختیار ہے، اس کو چاہے ہبہ کر دے، بیٹے کے نام کرے کہ بیٹی کے نام کرے، یا کوئی اور کام کرنا چاہے. البتہ یہ اپنے مقام پر کہ اس میں بھی آپ کو جب بیان کرنا ہے تو پہلے تمام مسائل پہ غور کرنا ہے کہ آیا ہبہ کے بارے میں جو روایات، جو واقعات، ان سے استفادہ کرنا ہے. کبھی کبھار اگر بیلنس نہ کر سکے نا آپ کسی بات کو بھی، تو خرابی واقع ہو جاتی. آپ نے ایک عمل کی اتنی تعریفیں بیان کریں کہ لوگ اس عمل پر راضی ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے بیلنس نہ کیا ہو اپنے بیان کے اندر. جیسے مثال کے طور پر آپ نے بیان کیا کہ انفاق میں بڑے فائدے ہیں، کار خیر کیجئے، امداد کیجئے، لوگوں کے ساتھ کام آنے کی صلاحیت کہ کس طرح امداد کر سکتے ہیں. آپ بیان کرتے کرتے روایت سین میں آ گئی. ایک شخص نے اپنے مرنے سے پہلے سارا مکان اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، اور یہ سارا کام کر کے مر گیا. جتنے پیسے تھے، مکان تھا، دکان، سب اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. بڑا اچھا کام کیا اس نے. مگر جب مر گیا اور اس کے یتیم بچے روڈ پر بھیک مانگنے آ گئے، تو اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ اس نے بڑا نیک کام کیا تھا، اس نے اتنا بڑا مکان اللہ کے نام پہ وقف کیا. آپ نے فرمایا میت کہاں پر ہے؟ کہ وہ دفن کر دی ہم نے. کہ اگر تدفین سے پہلے مجھے خبر کر دیتے، میں اس کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتا. اب ایک طرف انسان نے بیان کیا، افراط ہو گیا. تو آپ نے جب بیان کرنا میراث کے موضوع کو، تو میراث کی وصیت بھی. وصیت کیا ہے؟ کہ جو انسان اپنے مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں کچھ وصیت کرنا چاہے تو اس میں کتنا شریعت نے اسے اختیار دیا. پورے فقہی مسائل میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال اشارہ کرتے ہوئے کہ کل مال کے 3 حصے، جتنا اس کا مال میراث ترکہ، سب کے 3 حصے. 3 حصوں میں ایک حصہ اس کی وصیت کے لیے، اور باقی 2 حصے 3 میں سے وہ باقی ورثاء کے لیے. میراث کے موضوع کے ساتھ ساتھ وصیت کا موضوع،
اور وصیت کے ساتھ ساتھ ہبہ کے موضوع کو آپ نے ٹچ دینا ہے کہ تاکہ کہیں کوئی میراث کا مسئلہ ہبہ سے مشتبہ نہ ہو جائے، ہبہ کا مسئلہ کوئی وصیت کے مسئلے سے مشابہ نہ ہو جائے۔ تو ایک تو ایصال ثواب کی مجلس میں ایک عنوان موت کا، ایک عنوان میراث، وصیت اور ہبہ کا۔ تیسرا عنوان تو بہت سارے بن سکتے ہیں، کردار و عمل کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تیسرا عنوان قبر کے بعد کے حالات، ایک ہے خود موت، ایک ہے میراث، ایک ہے قبر کے بعد کے حالات۔ قبر کے بعد کے حالات میں برزخ، پورے قرآن مجید میں برزخ سے متعلق جتنی آیات ہیں، خود لفظ برزخ یا لفظ سوال و جواب، یہ بات بھی یاد دلا دوں کہ پہلے کبھی مشکل ہوا کرتی تھی الفاظ قرآن کو تلاش کرنے میں، کون سی آیت، یہ آیت ہے بھی کہ نہیں ہے، لفظ قبر آیت میں کہاں استعمال ہوا، لفظ برزخ کتنے مقامات پہ استعمال ہوا۔ ایک خطیب کی، ایک مجلس پڑھنے والے کی ذمہ داری یہ بھی کہ وہ اس صلاحیت سے آشنا ہو کہ آیتوں کے تلاش کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ اب تو خیر ایک مشہور جملہ استعمال ہوتا ہے، جو آپ کو نہ آتا پوچھیے آیت اللہ گوگل سے، آپ سرچ کیجئے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ موت کے موضوع پہ کتنی آیتیں، آپ نے سرچ کیا، وہ نکال کے سامنے رکھ دیا اس نے، آپ اتنی آیت موجود ہے۔ اب وہ صحیح غلط الگ موضوع ہے، صحیح یا غلط الگ موضوع ہے، لیکن سامنے آپ کے آ چکی ساری آیات۔ یا پرانے زمانے کے اعتبار سے کتاب الموجم المفہرس لآیات القرآن الکریم، مگر اس میں آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اب تو ایسی ایپس موجود ہیں جس پر آپ اپنے موبائل اینڈرائڈ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی آیت قرآن میں کتنی بار استعمال ہوئی۔ تو برزخ استعمال ہوا دو مقامات پر، ایک سورہ مبارکہ الرحمن میں، ایک سورہ مبارکہ المومنون میں۔ ہمارا عنوان ہے برزخ، ہم نے ایصال ثواب کی مجلس میں بات کرنا۔ اچھا، کبھی سویم ہے، کبھی چہلم، کبھی برسی۔ سویم کسی جوان کا ہے، حادثے میں انتقال ہوا، شہید کر دیا گیا، تو صبر کی آیات کا انتخاب۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سورہ مبارکہ البقرہ۔ یا کبھی شہید کا مسئلہ، تو شہید کے بارے میں جو آیات ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اب یہ ہے موت کا ہی موضوع، اس کی برانچز بن گئی۔ سویم ہے تو موت کی بات کیجئے، صبر کی بات کیجئے، چہلم ہے تو ایصال ثواب کی اہمیت کی بات کیجئے، برزخ کی بات کیجئے، برسی ہے تو قیامت کی بات کیجئے، قیامت میں شفاعت کی بات کیجئے، سوالات کی جو اقسام ہے اس کی بات کیجئے۔ قبر کے سوالات اور ہیں اور قیامت کے سوالات اور ہیں۔ بہت آسان سا طریقہ، دعائے عدیلہ عند الموت کی جو تشریح ہے وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ دعائے عدیلہ مختصر جو ہے، جس میں ہر نماز کے بعد انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقائد کو دہرائے، رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا کے الفاظ کے ساتھ، یہ بھی دعائے عدیلہ ہے۔ یہ کلمات الفرج، کبھی آپ محسوس کریں کہ میت کے ورثہ بہت زیادہ غمگین ہیں اور شدت غم سے نڈھال ہیں، تو ان کو واپس زندگی کی امید دلانی۔ ایک بیٹی اپنے باپ کی موت پر اتنا بے حال ہے کہ وہ نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے اور صدمہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا،
اب یہ خطیب کی ذمہ داری کہ اپنی مجلس میں ایسے عنوان کا انتخاب کرے یا ایسے واقعات لے کر آئے جس سے کوئی مایوس ہو جانے والا واپس امید اختیار کر لے. جیسے حضرت ابوذر کا واقعہ. حضرت ابوذر کا اصل نام جندب ابن جنادہ، آپ کے بیٹے کا نام زر تھا، اس لیے آپ کو ابوذر کہتے. ربضہ میں آپ کا انتقال ہوا، اور ربضہ میں آپ کے انتقال سے پہلے آپ کے بیوی کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا. آپ کا جوان بیٹا جب مر گیا تو آپ نے اپنے اکیلے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو دفن کر کے کچھ جملے فرمائے تھے. یہ جملے کیا فرمایا تھا کہ بیٹا میں تیرے بعد زندگی کا مزہ محسوس نہیں کرتا. ایک بوڑھا باپ بالکل تنہا صحرا میں ربضہ کے، جوان بیٹے کی موت کے بعد اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے تھے؟ شاید کوئی عام انسان ہو تو اپنا سر دیوار سے مارے اور مر جائے. ابوذر فرماتے بیٹا میں خدا کے بعد تجھ سے، تیری موت کے بعد میں خدا سے جو دعا کرتا ہوں اور دعا یہ کرتا ہوں کہ خدا مجھے زندگی اور دے دے. بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کے بعد زندگی مانگنا زیب دیتا ہے؟ جیسے آج کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر خدا سے کیا مانگے؟ زندگی مانگے. ابوذر جو پروردہ اہل بیت ہیں، تربیت حاصل کی آل محمد سے، کیا مانگ رہے ہیں؟ زندگی مانگ رہے ہیں. اس لیے بیٹا کہ اگر میں خدا سے اپنے لیے موت مانگوں تو میری موت نہ تو مجھے فائدہ پہنچائے گی اور نہ تجھے فائدہ پہنچائے گی. اگر میں زندہ رہ گیا تیرے بعد تو کچھ اپنے لیے کام کر سکوں گا، کچھ تیرے لیے ایصال ثواب کر سکوں گا. تو اگر کسی جاننے والے کے ساتھ باقی لوگ بھی چلے جاتے تو نقصان سب کا ہو جاتا. اس لیے ایک صبر کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، جوان کی موت ہو تو موضوع الگ ہوگا، اگر کسی ضعیف العمر کی موت ہے تو موضوع الگ ہو جائے گا. پھر آپ نے پیغام دینا کہ خاندان میں جو دعا دیا کرتی تھیں ضعیفہ یا مومنہ یا مومن، وہ خاندان کا بزرگ انسان موت کے منہ سے متصل ہو گئے، انتقال ہو گئے. اب وہ دعا دینے والا چلا گیا. اب روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر کوئی شخص اپنے خاندان کے کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے تو اتنا ہی مقدس جیسے ذات خدا کا اجلال کرتا ہو. آپ کے الفاظ کے کوئی بزرگ اپنے خاندان میں بالکل ایسے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے درمیان ہوتا. اب آپ کے الفاظ بدل گئے. میت جوان کی ہے تو موت کے الفاظ کیا ہوں گے؟ میت کسی بچے کی ہے تو الفاظ کیا ہوں گے؟ میت کسی بوڑھے کی تو الفاظ کیا ہوں گے؟ اب رشتوں کے اعتبار سے الفاظ بدلیں گے. رونے والے کون کون لوگ ہیں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میت کے لوائقین میں کون کون رشتے موجود ہیں. بھائی موجود ہیں تو بہن اور بھائی کی مثال، شریک حیات شوہر کی مثال، بیوی تو اس کے لحاظ سے مثال. واقعات میں سارے واقعات آپ کے ذہن میں جب متصل ہوں گے، جب آپ کے پاس معلومات پوری ہوں گی کہ مجھے جس کی مجلس پڑھنا ہے یہ میت کس کی ہے، مرد کی ہے کہ عورت کی ہے، اس کا تعلق مصائب سے بھی آئے گا. مرد کی میت ہے تو مصائب کربلا والوں کے ہوں گے، میت خاتون کی ہے تو پھر مصائب اس لحاظ سے بیوی کے ہوں گے، پھر اس کے سن کے اعتبار سے. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ میت ایک سے زیادہ ہو، جیسے کہ نماز جنازہ بھی ایک مرد کی میت ہو تو الفاظ اس کے الگ ہوتے ہیں چوتھی دعا کے اندر، ایک میت عورت کی ہو تو الفاظ الگ ہوتے ہیں ضمیروں کے اعتبار سے عربی زبان میں. دو میتیں مرد کی ہوں تو الفاظ الگ ہوں گے. اس ایصال ثواب میں اگر ایک سے زیادہ میت ہے، یا کبھی ہو سکتا ہے کہ ابھی
ایک ہفتہ پہلے انتقال ہوا باپ کا، ایک ہفتے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. اب یہ دونوں جنازے گھر سے اٹھے، اب آپ نے مجلس پڑھنی ہے. اب آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ اب آپ نے الفاظ کیسے لانے ہوں گے؟ عظمت والدین، عظمت والدین پر اطاعت والدین، اور اطاعت والدین پر اہل بیت کی روایات سے جو ثواب بیان کیا گیا. کیا ماں کا انتقال ہو جائے تو بچوں کے لیے تربیت کا عنوان؟ یہ عنوانات تو بہت متصل، بہت مخصوص تھے کہ ایصال ثواب کی پہلی مجلس یعنی سویم، ایصال ثواب کی دوسری بڑی مجلس چہلوم. پھر اب جائے گی کتاب علل الشرائع کے اندر کہ سویم کیوں منایا جاتا ہے، 3 دن کا مطلب کیا، چہلم کیوں منایا جاتا ہے، 40 دن کا پیغام کیا. ہو سکتا ہے آپ کو کسی مقام پر روایات ملیں، مثلا تیسرا دن مہمان کے احترام کے حوالے سے 3 دن تک کوئی بھی انسان کسی گھر میں اگر اجنبی مسافر ہو مہمان ہوتا ہے، اور 3 دن کے بعد پھر اس کا مہمان کا مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک گھر والوں کے انداز سے رہ سکتا ہے. تو یہ 3 دن قبر کے کون سے خاص دن ہیں؟ پہلی رات، پھر اس کے بعد کی رات، پھر اس کے بعد کی رات. قبر کے معاملات میں 3 حصے. پہلا حصہ کہ قبر انسان کی ایسی ہو کہ جنت کا باغ بن جائے یا جہنم کا گڑھا بن جائے، یا انسان اپنی قبر سے منتقل کیا جائے وادی سلام یا وادی برہوت کے اندر، یا تیسرا مرحلہ انسان اپنی قبر میں بے ہوشی کی حالت میں رہے. یہ روایات ہے. سوال کس سے ہونا ہے اور کس سے نہیں ہونا، کون بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اور کون بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا. یہ ساری باتیں متعلق ہیں آپ کے ٹاپکس ایصال ثواب سے، اور ان کی تمام معلومات لیے بغیر آپ ممبر پہ اگر آ گئے تو مشکلات ہوں گی. پہلی بات آپ کے علم میں ہو کہ ایصال ثواب کی جو مجلس آپ نے پڑھنا ہے یہ میت کس کی ہے، مرد کی یا عورت کی؟ نمبر 1. نمبر 2 اس کی عمر کیا تھی؟ نمبر 3 ہو سکتا کہ آپ کو فائدہ پہنچائے کہ دن کون سا تھا میت جب واقع ہوئی. جمعرات کا دن تھا مثلا، شب جمعہ دفن ہوئی. اب آپ نے شب جمعہ کے فضائل کو بیان کیا کہ اگر کوئی شب جمعہ انتقال کر جائے مولا کے ماننے والوں میں سے تو اسے شب جمعہ کے فائدے کیا نصیب ہوتے. ہو سکتا ہے کبھی تاریخ آپ کو متوجہ کرے کب انتقال ہوا. جیسے ہمارے ایک بوتراب کے مؤذن تھے، خدمت گزار مؤذن کہوں، کہیں کہ چوکیدار تھے. ان کا انتقال 3 شعبان کو ہوا، اور 3 شعبان کو ظہر کی نماز میں وضو کر کے آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے اور وہیں انتقال ہو گیا. اب ایصال ثواب کی مجلس میں ایک مجھے ٹاپک مل گیا کہ 3 شعبان، کیونکہ اس کے فیملی لائف نہیں تھی. تو فیملی لائف اگر نہ ہو تو کیا مطلب اس کا؟ کیا رونے والا کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، گھر والے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، سب مر چکے، شادی نہیں کی تھی، تو رونے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو خدا نے اسے 3 شعبان کو بلایا کہ رونے کا مسئلہ ختم ہو جائے. اب ہمیں جب معلوم ہوا کہ میت کب ہوئی تو فائدہ ہوا نا. تاریخ کیا تھی، دن کیا تھا، مقام کیا تھا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کہے سارے سال مجلس پڑھنی ہے آپ کو. مومنہ گئی تھی عراق زیارت کے لیے، کربلا میں انتقال ہوا ہے. اب آپ کا عنوان کیا ہے؟ کربلا کے فضائل و آداب. کربلا میں انتقال کی فضیلت. تو ٹاپک تبدیل ہوں گے آپ کے میت کے معاملات جیسے جیسے آپ کے علم میں آئیں گے. نمبر 3 کے بعد نمبر 4 کے لیجئے کہ وہ میت کے ورثہ کون کون سے ہیں، رشتے کیا کیا ہیں. اس کی بنیاد پر آپ کا جو عنوان تبدیل ہو سکتا ہے. اور آخری بات، کچھ نہیں معلوم. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ نہیں معلوم میت کس کی ہے، مرد کی ہے، عورت کی ہے. ہو سکتا ہے کبھی یہ بھی معلوم ہو کہ برسی ہے یا چہلم ہے.
اب آپ نے ایک نارمل مجلس پڑھنی ہے وعظ والی، مثلا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلا نحینہ حیاتا طیبہ. اب آپ نے آغاز کیا سورہ نحل کی آیت نمبر 97 سے. آپ کو نہیں معلوم میت مرد کی ہے یا عورت کی، خیر تو معلوم ہو ہی جاتا ہے جب فاتحہ میں نام مرحوم یا مرحومہ لیا جائے. اگر معلوم نہ بھی ہو تب بھی کافی، یا دونوں جمع ہو گئے، ایک مرحوم ایک مرحومہ، تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح کو انجام دے مرد ہو یا عورت. اب کور ہو گیا. اب عمل صالح مرد نے کیا ہو تو دو مثالیں مرد کی، عورت نے کیا ہو دو مثالیں عورت کی. واہ ہوا مومن. تو کبھی ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہوں اور ساری باتیں آپ کے تیاری کے موافق واقع ہوئی، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں آپ کے موافق نہ ہوں. آپ نے تیاری کوئی اور کی ہو اور آپ کو مجلس کسی اور موضوع پہ پڑھنی پڑ جائے، ایسا ہو سکتا ہے. لہذا ایصال ثواب کی مجالس میں موت کے ساتھ میراث، وصیت اور ہبہ کے مسائل کے ساتھ برزخ کے معاملات کے ساتھ کون کون سے اعمال انسان کو وحشت قبر سے بچاتے ہیں، کون کون سے اعمال انسان کو قیامت کی مشکلات سے بچاتے ہیں، ان اعمال پر ایک توجہ. اور پھر برسی اگر ہو رہی، سال مکمل ہو گیا، تو اب سال کے مکمل ہونے پہ آپ کا انتخاب ہو سکتا ہے کہ آپ ان آیات کو سرنامے کلام میں رکھیں. کون سی آیات؟ جن میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یا آپ اس بات پر تشویق اور ترغیب دلانا چاہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے، تو سورہ یاسین آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُ. ہم لکھتے جاتے ہیں تمام ان اعمال کو جو یہ اپنے پہلے سے روانہ کر چکے، ما قدموا وآثارهم، اور جو ان کے پیچھے بطور آثار کے رہ گئے. اب وہ اولاد صالح بروایت امام صادق علیہ السلام شامل کی گئی. ابھی ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ایصال ثواب کی مجالس کا عنوان عام مجالس سے ہٹ کر ہو، جہاں ضرورت پیش آئے آپ کو، آپ محسوس کریں کہ کوئی فقہی مسئلہ اس میں شامل ہونا چاہیے تو شامل کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے مسائل میں سے وہ مسئلہ پیش آ جائے جو خاص طور سے بیوہ کی عدت کے بارے میں ہو. ہمارے یہاں بڑی بڑی جہالتیں آپ کو ملیں گی، اور یہ خاص طور سے آپ سے شاید اتنا واسطہ نہیں پڑتا ان معاملات کا جتنا ہم سے پڑتا ہے کہ قبرستان میں پہنچ کے سب مفتی بن جاتے ہیں، یعنی سب باقاعدہ فتوے جاری کرتے ہیں، میت کو یوں نہیں یوں لٹائیے. اچھا آپ کون؟ نہیں وہ بیٹے کو تو ہٹاؤ ایسے، اس کا ہاتھ لگانا تو حرام ہے. مثال کے طور پر اس طرح کے لغویات یا فتوے لوگ قبرستان میں دے رہے ہوتے. یا بیوی کا انتقال ہوا، شوہر اب اس کا منہ نہیں دیکھ سکتا، حرام ہو گیا. اس طرح کی باتیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنی مجلس میں اس طرح کے مسائل کو بھی ڈسکس کرنا پڑے، تو تیاری کیجئے ایصال ثواب کی مجلس کے حوالے سے. تو یہ مسائل بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. روایات کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مرجع کا نام سن کے شاید اتنا متاثر نہ ہو، تو آپ کو مرجع کے نام کے ساتھ ساتھ کوئی روایت لانی چاہیے، کہ جیسے کہ شہزادی کونین نے وصیت کی اپنے بارے میں مولائے متقیان سے، اس انداز سے مسائل اور مشکلات ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے والوں کے لیے آ سکتے ہیں پیش، جن میں عدت کے مسائل بھی ہیں، میراث کے مسائل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو
بہت ہی عجیب سے سوالات بھی آ سکتے ہیں سامنے آپ کے. جیسے آج آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ مولانا وہ جب مرحوم کی فاتحہ کرواتے ہیں تو کیا 3 چیزوں سے زیادہ رکھنا منع ہے؟ تو خواتین گھر کی جھگڑا کرتی ہیں کہ 4 ہو گئی تو فاتحہ نہیں ہو سکتی, یا وہ اگر مچھلی پکی ہوئی ہو تو اس پہ فاتحہ نہیں ہو سکتی. اس طرح کے لا یعنی سوالات بھی ملیں گے آپ. تو اب کرنا کیا ہے؟ بہت نازک سا مسئلہ ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کسی ایسے مسئلے پر بہت ڈیپ میں جا کے بات کی, یہ اگربتی جلانا حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو آپ پر لگ جائے گا بینڈ. آپ نے ہر بات کو حکمت کے ساتھ بیان کرنا ہے. اگربتی جلانا اس لیے کہ خوشبو ماحول میں پیدا کی جائے, تو آپ کا یہ خوشبو پیدا ہو سکتی ہے درود آل محمد سے بھی. الفاظ بدل گئے نا. آپ نے الفاظ بدلے, آپ کے پیغام کا اثر بدل گیا. اب آپ نے سمجھانا کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے, یہ اپنے مقام پر یہ آپ کا انداز محبت ہے کہ آپ نے پھول ڈالے قبر کے اوپر, یہ پھول آپ کے لیے ہیں. مرنے والے کو یہ پھول کب ملیں گے؟ جب آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. یہ جو آپ نے پانی ڈالا ہر روز قبر پہ جا کے قبر کو گیلا کرنے کے لیے, یہ آپ کے فائدے کے لیے. اس کا فائدہ کب پہنچے گا مرنے والے کو؟ جب آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں گے. تو آپ نے الفاظ کو ایسے منتخب کرنا ہے کہ آپ کا پیغام بجائے اس کے کہ لوگوں کو دور کر دے, قریب کر سکے. ایک کھانے کا مسئلہ, چھوٹی سی مثال. یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل عین, اچھا لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, وہ اپنی بات آپ کے منہ میں رکھنا چاہتے ہیں. جو اپنی بات ہے نا وہ آپ سے ممبر سے کہلوانا چاہتے ہیں. آپ یہ پڑھ دیجئے, بہت ایسا ہو رہا ہے, اور آپ پڑھ دیجئے اور دیکھیے کیا ہو رہا ہے. تو خبردار, کسی کی جذباتی باتوں میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. تو آپ کی اپنی تیاری ہے, جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے, وہ سب سے بہتر ہے. البتہ اتنا آپ کو ماہر ہو جانا چاہیے آہستہ آہستہ کہ پھر کوئی بات درمیان میں پرچی بھیج دے یا کوئی سوال کر لے تو آپ کے پاس جواب بھی ایسا ہو کہ شافی بھی اور کافی بھی ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں اور نہ کوئی مایوس ہو جائے آپ سے. مثال کے طور پر, یہ بالکل اذان کے وقت مجلس ختم ہوتی ہے, لوگ نماز کے بجائے باہر نکل جاتے ہیں. اب یہ آپ کو جواب دینا ہے نماز کی اہمیت کیا ہے, مجلس کی اہمیت کیا ہے. جواب ایسے دینا ہے کہ نہ نماز کا مسئلہ خراب ہو اور نہ مجلس کی توہین واقع ہو. نماز اپنے مقام پر, مجلس اپنے مقام پر. ہندوستان میں ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ ایصال ثواب کے جو فاتحہ کے کھانے ہوتے تھے وہ بھجوائے جاتے تھے غریبوں کے گھروں پر, اور جب لائٹ نہیں تھی اس زمانے کی باتیں, ہمارے آبا و اجداد جہاں سے آئے, تو لوگ سر شام سو جایا کرتے تھے. مغرب کی نماز ان کی آخری عبادت ہوتی تھی رات کی, عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے. تو لوگ اس لیے فاتحہ قبل مغرب کرواتے تھے کہ تاکہ ان کے گھروں میں کھانا ان کے سونے سے پہلے پہنچ جائے. اب یہاں تو کوئی غریب عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتا. اب آج کے ماحول میں فاتحہ کے کھانا رات کے 12 بجے بھی ہو سکتا ہے, 3 کھانے ہو 5 کھانے ہو, ہر حلال چیز پر فاتحہ ہو سکتی ہے. تمام باتیں ایصال ثواب کی مجالس سے ہی متعلق تھیں, اور جو آپ کے پاس سوالات آ بھی چکے ہوں گے اور آ سکتے بھی. تو اب بات کو مکمل کرتے ہوئے سوال آ گیا میرے پاس بیچ میں, موت کے موضوع سے متعلق 2 یا 3 بکس بتا دیجیے. معاد کتاب کا نام ہے, اور معاد نام سے ایک کتاب نہیں ہے, کئی کتابیں ہیں. البتہ اردو ترجمے کے لحاظ سے ایک مشکل ترین کتاب ہے معاد, جو فلسفے کی گفتگو ہے, آقائے محمد تقی فلسفی کی. اور ایک معاد واقعات اور روایات کے ذریعے سے, وہ آقائے عبد الحسین دستغیب کی ہے. اس کے علاوہ
موت کے موضوع پر کتاب بہت پرانی کتابوں میں شیخ عباس قمی کی کتاب ہے منازل آخرہ کے نام سے. اس کے علاوہ جن کتابوں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں موت کے حوالے سے، اب تو ایسی کتابیں آپ کے علم میں بھی ہیں کہ جو موضوعاتی کتابیں ہیں، جن میں 1 آیت ہے، 3 روایتیں ہیں اور 5 واقعات ہیں. ان میں سے بھی آپ موت کے موضوع سے متعلق آیات اور روایات نکال سکتے ہیں. ورنہ خود کتاب برزخ ہے دست غیب کی. اس کے علاوہ گناہان کبیرہ، گرچہ یہ کتاب موت سے متعلق نہیں ہے مگر یہ آپ کے ایصال ثواب کی مجالس میں وعظ کے عنوان میں شامل ہے. کتاب کا نام عروج السعادہ، جو کہ معراج السعادہ کا ترجمہ ہے. ذرا سی مشکل کتاب ہے. اس میں سے ایک آدھ چیز روایت لے کر آپ شامل کر سکتے ہیں. پوری کتاب یا پورا ایک ٹاپک لینا مشکل ہوگا آپ کے لیے. یا کتاب خسائل، جس میں روایات ثواب اور عذاب بیان کیے گئے، جو خصال کے نام سے بھی معروف ہے. تو ان تمام کتابوں میں خصال بھی کتاب ہے. اس کے علاوہ مواعظ عددیہ، اس میں گنتی کے لحاظ سے احادیثیں ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اس انداز سے حدیثیں ہیں کہ ایک کے بارے میں کون سی ایک چیز کام آتی ہے، کون سی ایک چیز حرام ہے، حلال ہے. اور خاص طور سے توضیح المسائل کے وہ معاملات کے جو ان سے متعلق ہیں، جس میں ہبہ ہے، وصیت ہے، میراث ہے، اور موت کے مستحبات و مکروہات، غسل میت بلکہ احتضار سے لے کر اور نماز وحشت قبر تک کے مسائل، یہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے. مجلس ایصال ثواب پڑھتے وقت یہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو مقصد دین میں کامیابی عطا فرمائے. اور موت تو سب کے لیے برحق ہے. کبھی کبھار تو ایصال ثواب کی مجلس پڑھتے پڑھتے دل خود سخت ہو جاتے. اس سے مثال دی جاتی ہے کہ وہ گوشت بیچنے والا گوشت کاٹتے کاٹتے خود سخت دل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال سوائے توسل کرنے کی کہ ذمہ داری بھی آپ کے کانوں پر، اور ایصال ثواب کی مجلس کو ایسے پڑھیے جسے آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. سامعین کے لیے پڑھ لینا آسان ہے اور اپنے لیے پڑھنا مشکل ہے. اور امام یہ تو فرماتے ہیں ہر میت کو اٹھاتے ہوئے یہ محسوس کرو کہ تم اس گہوارے میں خود لیٹے ہوئے. تو انسان کی ذمہ داری ایصال ثواب کی مجالس میں اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے بیان کے اعتبار سے ہر مجلس کو ایسے پڑھی جسے آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو آپ نے شروع کیا ہو پھر بیچ میں رک گیا ہو، بار بار کی مجالس میں اس کو پڑھنے سے آپ کو دوبارہ سے اس میں تشویق پیدا ہو جائے. ورنہ قیامت میں مجلس پر عمل کرنے والے آگے ہوں گے، آپ کی مجلس سن کر کامیاب ہونے والے آگے ہوں گے. اور اگر ہم اور آپ عمل نہ کر سکے تو ہم پیچھے ہوں گے. تو صرف مجلس پڑھ لینا کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور پھر ایک سعادت کہ جتنے افراد نے آپ سے ہدایت حاصل کی، پردے کا مسئلہ ہو کہ نماز کا مسئلہ ہو، تمام تر مسائل اس کے علاوہ میت سے متعلق، اگر کسی نے ایک ہدایت آپ سے حاصل کر لی، کسی ایک مومنہ کا حق مل گیا اس کو میراث کا مسئلہ بیان کرنے کی بنیاد پر، تو آپ کا فائدہ ہے. سوال کیا غیر شیعہ کی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے؟ غیر شیعہ کا مطلب اگر ناسبی نہیں ہے تو پڑھ سکتے ہیں. ناسبی کا مطلب ہے اہل بیت سے بغض رکھنے والے. اہل سنت اہل بیت سے محبت کیا کرتے ہیں، اور آپ نماز جنازہ کی تیسری دعا میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنات کے بعد والمسلمین والمسلمات، پڑھ سکتے ہیں. البتہ مومن کے لیے زیادہ بہتر ہے اس کو پڑھنا. یہ سوال دو باتوں کے درمیان ہے کہ رسومات اور شریعت.
اس میں کوئی شک نہیں کہ رسومات غالب ہیں، شریعت مغلوب ہے، اس لیے کہ ایصال ثواب کے پڑھنے والوں کی اپنی ذمہ داری مکمل نہیں ہو رہی، اور اسی بنیاد پر یہ آپ کا رکھا گیا ٹاپک ہے ہمارے پاس، رسومات کو ختم کیسے کرنا ہے اور شریعت کو کیسے واپس لانا ہے۔ یہ بڑا آہستہ آہستہ کام ہوگا، آپ کو احساس دلانا ہے کہ یہ رسومات بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، فی الوقت تو میت کے مسائل کی اہمیت ہے، اس گھر کی اہمیت کو جو میراث بن گیا ہے، اس میں نماز پڑھنے والوں کے مسائل جو نمازیاں پڑھ رہے ہیں، ورنہ تو یہ رشتے قرابت کے وہ ساس کیا کہیں گی اور بہو کیا کہیں گی، تمام کھانے کتنے پکیں گے۔ ہاں جواب کیا دینا ہے؟ جواب بڑا آسان سا ہے کہ کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء نے برستے ہوئے تیروں میں نماز قائم کی تھی، تو اگر اذان کا وقت ہو چکا ہو تو نماز کی اہمیت زیادہ ہے، اور چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کیے جس سے پوری قوم بدنام ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نماز واجب ہے، جماعت واجب نہیں ہے، درست ہے نماز واجب ہے، جماعت واجب نہیں ہے، لیکن اگر سب کے سب باہر نکلیں گے تو ویسے قوم بدنام ہے کہ نماز نہیں پڑھتے شیعہ لوگ، یہ منظر دیکھ کر آپ کی پوری قوم بدنام ہوگی، تو بہتر ہے قوم کی نیک نامی کے لیے نماز ہی پڑھ لی جائے۔ 80 رکعت نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہ 80 رکعت نماز بہرحال کہیں بیان کی گئی ہوگی۔ اصل نماز میت کے قضا واجبات کی ادائیگی ہے، اور ایصال ثواب میں جتنی نمازیں چاہیں پڑھ لیجئے، اصل واجبات اس کے قضاء کو ادا کرنا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔